ہے، ان کو وجد آتا ہے، وہ لپٹ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، کبھی ادھر مارتے ہیں کبھی ادھر مارتے ہیں. یہ ابتدا ہے جی، یعنی یہ اینڈ نہیں ہے جی. ابتدا یہ ہے کہ ان کے دل لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اور اس کی تاثیر ان کے جسموں پر ظاہر ہوتی ہے. پھر وہ کبھی مختلف طریقے سے ان پر اظہار کرتی ہے. تو اینڈ جو ہے وہ یہ ہے اطمینان قلب. اب یہاں حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ جو لرز رہا ہے، یہ جو بندہ کانپ رہا ہے، یہ جو اس طریقے سے حرکتیں کر رہا ہے، تو اس کا پتہ کیسے چلے کہ یہ واقعی سچا ہے یا کہ بس لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے؟ تو اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا اس کو اٹھا کر دیوار کے اوپر بٹھا دو. اگر دیوار پر چڑھ کر پھر بھی وہ ناچے، ڈانس کرے، اس طریقے سے حرکت کرے، تو یہ سمجھ لو یہ جو لفظ ہے نا ناچنا اور ڈانس کرنا، عربی میں اس کو رقص کہتے ہیں. رقص، یہ رقص جو ہے یہ بزرگوں میں رائج ہے. محبت بھی کبھی رقص کرواتی ہے، کبھی یہ ذکر کی تاثیر کرواتی ہے. وہ فرماتے اس کی پہچان یہ ہے، کچھ لوگ جو ویسے ہی کرتے ہیں لیکن سارے ایسے نہیں کرتے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی حدیث ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اکثروا لا الہ الا اللہ حتی یقول الناس انہ مجنون. اللہ کا ذکر کرو، اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگ جائیں. پاگل ہے جی، یہ پاگل ہے. اب جب ہم ذکر والوں کی یہ کیفیات دیکھتے ہیں نا تو عموماً ہم ان کے ساتھ تمسخر اور مذاق کیا کرتے ہیں، اور جیا میں لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال کسی کے جو ہے نا ایکشن، اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی تبصرہ، بشرطے کہ ظاہراً اس کا ظاہر شریعت مطالعہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. یعنی عام جو حالت ہے اس پہ تو ہم کوئی بھی گمان کر سکتے ہیں، لیکن جب اس میں انوالو ہو اللہ کا ذکر تو ہمیں اس کا احترام مجبور کرتا ہے کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے اللہ کے ذکر کی بے ادبی کا شائبہ پایا جاتا ہو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. اے محبوب، دنیا میں تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے دل مطمئن ہیں، جو ایمان لانے کے بعد ذکر میں مشغول ہیں. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ جن لوگوں کو اللہ نے یہ ایمان کی نعمت دی اور پھر اس کے بعد وہ اعمال صالحہ میں رہے. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے تھا ذکر، یہاں ہے اعمال صالحہ وعمل الصالحات. تو وعمل الصالحات سے مراد بھی یہ ہے کہ جو لوگ اکثر ذکر سے لگے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کے اعمال صالحہ میں سے ہے، کیونکہ پیچھے عمل صالح کی بات نہیں ہے سوائے بے ذکر اللہ کے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ بذات خود یہ عمل صالح ہے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے مبارکبادیاں ہیں. وحسن مآب، صرف زبانی مبارکبادیاں، خوشخبریاں نہیں، ان کے لیے اللہ نے بہترین ٹھکانہ جنت میں تیار کر رکھا. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جس طرح آپ کو اور آپ کی امت کو یہ نور ہدایت قرآن عطا فرمایا ہے، یہ آپ اکیلے ہی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے، اور اسی طریقے سے ان کی بھی امتیں اسی طرح موجود تھیں. اور یہ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، اس سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان کی باتیں، ان کے واقعات بھی سنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف رسالت و نبوت نہیں دے رہے، اس سے پہلے بھی ہماری روٹین چلی آ رہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہم آسمانوں سے وحی بھی اتارتے ہیں، اور وہی سکھانے والا نبی بھی ساتھ ان کو رسول بھی عطا فرماتے ہیں. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ. عجیب بات ہے کہ یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کا انکار. اب یہاں یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ کفار میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے مختلف نام تو یہ مشہور تھے، وہ مانتے تھے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الرحمن فرمایا نا کہ میرا رب رحمان ہے، تو رحمان کا مطلب چونکہ عرب جو ہے وہ اپنی زبان، اپنی اس عربی زبان دانی پر اعتبار کرتے ہوئے کہتے تھے، کیونکہ رحمان کا مطلب ہے
اتنی رحمتوں والا، اتنی رحمتیں کرنے والا جس کی کوئی حد نہ ہو، تو چونکہ وہ انسان ہے نا، وہ سچتے یہ کیا مطلب ہوا جی، اتنی رحم کرنے والا، اتنی مہربانی کرنے والا جس کی حد ہی کوئی نہیں، مہربانی بھی کرے تو اس کی حد تو ہوتی ہے نا۔ اس لیے وہ اللہ کو رحمان ماننے کے منکر تھے، کہتے تھے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، پیچھے جو کہا ہے نا کہ ذکر جو ہے یہ اللہ کا، یہ کافروں کو اطمینان نہیں دیتا، مومنوں کو دیتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ قرآن بتاتا ہے ہمیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کافروں سے پوچھے نا تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کہتے ہیں، لیکن اس اللہ کی تاثیر ان کے دلوں پر آتی ہے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، اے محبوب وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا، یعنی میری رحم اور میری مہربانی کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي، اے محبوب فرما دیجئے بس جس کا تم انکار کرتے ہو نا وہی رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اور میں اسی رب پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب، اور بالآخر میرا ٹھکانہ، میرا مقام اسی کی بارگاہ میں ہے۔ یہاں یہ بات علماء نے بڑی عجیب انداز سے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب تو فرما دے کہ میرا لوٹنا اللہ کی بارگاہ میں ہے، خدا کے پاس، میں نے جانا ہے خدا کے پاس۔ جب جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ رب العالمین فرماتے محبوب تیری مرضی ہے، یہاں رہنا پسند کرتے ہو یا میرے پاس آنا پسند کرتے ہو؟ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میری منشا یہ ہے کہ میں اپنے خاص محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اگر آپ غور فرمائیں، یہاں بھی یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرا ٹھکانہ، میرا واپس جانا یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہاں علماء اکرام نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے بڑے پہلو نکالے ہیں اور بڑی شانیں بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر غور کرو نا تو اللہ نے حضور سے یہ فرمایا تھا کہ جبریل تو جا کر یہ کہہ دے، حضور سے پوچھ لے زمین پر رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس رہنا چاہتے ہو، میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ تو اب حضور کو کہاں بلایا جا رہا ہے؟ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام زمین پہ رہتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کو امت کے ساتھ اتنی محبت ہے، سرکار علیہ السلام بلکہ علماء نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام معراج کو اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، حضور واپس آنے کو تیار نہ تھے کہ محبوب ہو، جس سے محبت و عشق ہو، اس کی بارگاہ میں بندہ پہنچ جائے، اس کے پاس بیٹھے، اس کا دیدار نصیب ہو جائے، تو پھر کسی کو کیا یاد آتا ہے؟ کیا کھانا، کیا پینا، کیا برادری، کوئی رشتے دار۔ تو جب حضور اللہ کی بارگاہ میں جس کے ساتھ حضور خدا کے محبوب ہے اور اللہ حضور کا محبوب ہے، تو پھر محبوب سامنے ہو وہاں کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھے تیرا خیال نہ ہوتا میں خدا کو چھوڑ کر زمین پر کبھی واپس نہ۔ یہ سرکار کی محبتیں ہیں، تو سرکار کا جو ہے نا وہ تعلق۔ اچھا میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا تو حضور کہاں گئے جی؟ اللہ کی بارگاہ۔ حقیقت یہ محمدی کہاں ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے پاس۔ نبی کریم علیہ السلام کی روضہ حضور کا مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ میں ہے، لیکن حقیقت محمدی کہاں ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا محبوب میرے پاس آنا ہے یا زمین پر رہنا ہے؟ اچھا جی اب علماء نے یہاں بڑی بات بیان کی، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات لمیٹڈ نہیں ہے، حضور محدود نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے، سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو جب حضور سے ہر قبر میں حضور کو دکھا کر پوچھا جاتا ہے، سرکار سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں، تو مطلب یہ کہ حضور لمیٹڈ اور مقید
نہیں ہیں. سرکار کی ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے وہ ہیں کیا, کیسے ہیں, یہ سمجھنا ہماری عقل سے ماورا ہے. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام, یہ تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سرکار قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے ماں کنت تقول فی حق هذا الرجل. اب جو علماء نے فرمایا کہ حضور اللہ کے پاس ہے, اب وہ پوچھتے ہیں اچھا جی اگر یہ یقین ہے حضور اللہ کے پاس گئے, حضور حقیقت میں اللہ کے پاس ہیں, اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں, کیا کوئی لمیٹڈ ہے؟ اللہ کریم جل جلالہ کہیں مقید ہے؟ الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. تو جس بندے کا یہ یقین ہے کہ مصطفیٰ حضور کے پاس ہے, اس کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے جہاں خدا ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حاضر ناظر کا مسئلہ ہے نا, یہ اسی بات سے حل ہو جاتا ہے. مصطفیٰ ہیں کہاں, گئے کہاں, اللہ نے ان کو وعدہ کیا دیا, محبوب تو کہاں جائے گا, میرے پاس آئے گا. جب میرے پاس ہیں تو پھر جہاں خدا ہے وہاں مصطفیٰ ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اب وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے, اگر اتنی شان والا اتنی پاور والا ہے تو وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, تو یہ قرآن پڑھ کر تم یہ جو پہاڑ ہے زمین پر ان کو چلا کیوں نہیں دیتے؟ یعنی دیکھو حضور سے سوال کیا کیا جا رہا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ. تو جہاں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن نازل ہونے سے یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ او کلمہ بہ الموتى. اچھا تو اگر یہ بات نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہو کہ مردے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیں. اس قرآن کی کوئی نہ کوئی تاثیر تو ہونی چاہیے. تو اس میں ان کا سارا اپنا مفاد تھا. کوئی زمین سے آئل نکالنا چاہتا تھا, یعنی ان کی منشا یہ تھی, وہ جانتے تھے یہ سب کچھ جو اب ہوا ہے نا ظاہر پریکٹیکلی, اس زمانے میں ان کے علم میں تھا, وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. پہاڑ ہلے تو کیا ہو, ان کے نیچے سونا ہوگا, وہ ہمارے کام آئے گا. اور زمین پھٹے تو کیا ہو, اس میں سے آئل اور تیل نکلے گا, وہ ہمارے, یہ اپنا مطلب کی بات ہے. حضور سے مانگنا مطالبہ معجزے کا منشا ہے کہ ہمارا مقصد پورا ہو, ہمارے لیے بینیفٹ ہو. اور کلمہ بہ الموتى, یہ مردے بولیں. مردے بولنے کا مطلب بھی ان لوگوں کی اپنی ذاتی منشا تھی, جیسے میں نے وہ سورہ بقرہ کی آپ کو مثال دی ہے. بل للہ الامر جمیعا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو نا وہ کر سکتا ہے. افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مومنوں کو تو یہ یقین ہونا چاہیے اس خدا کا یہ کلام ہے اور جو اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن کافر اس کو ماننے کے لیے اب تو تیار نہیں. لیکن ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یاتی وعد اللہ. اس وقت یہ بھی مان جائیں گے جب اسرائیل سامنے کھڑا ہوگا یا اللہ کا کوئی عذاب ان پر آ رہا ہوگا, ان کے دروازے پہ پہنچے گا, اس وقت یہ کہیں گے اوہو یہ کیا ہو گیا ہے جی. لیکن یہ ہوگا اس وقت حتی یاتی وعد اللہ, جب اللہ کا کیا ہوا وعدہ آ جائے کہ قیامت آنے والی ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ جو فرما دیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں اپنا پاک کلام سننے اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو ماننے کی توفیق عطا